بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، جس کے 2 حصے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ میرے خواب میں کہاں سالی کا ذکر ہے، اس کے متعلق مجھے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو، میں نگہبان ہوں اور جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور حضرت یوسف کو اپنی تمام مملکت کا امین اور کفیل بنا دیا اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر دیں اور ان کو عام مالک اور مختار بنا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان کے جنگلات میں بے کسی کی حالت میں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد غلامی کی حالت میں تاجروں میں ناقص اور کم قیمت میں فروخت کر دیا، پھر مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے، پھر ایک امیر عزیز مصر کے گھر کے مختار ہو گئے، پھر واپس مجرموں کی طرح قید خانے میں جانا ہوا، اور کچھ سال جیل میں گزار کر آج پھر سے شاہی خزانوں کے مختار بن گئے۔ چند دنوں کے بعد پوری حکومت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دی۔ چنانچہ اللہ پاک سورہ حدید میں فرماتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ خدا کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے حضرت یوسف کو ملک میں با اختیار بنا دیا۔ چنانچہ اب ہم آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان کردہ خواب کی تعبیر کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ نے خواب یوں دیکھا ہے کہ 7 گائیں فربا اور سیاہ آنکھوں والی سبز رنگ دریائے نیل کے کنارے میں ظاہر ہوئیں، اور ان کے حسن اور خوبصورتی سے بادشاہ تعجب میں رہا۔ اسی عرصے میں دریائے نیل کا پانی خشک ہوا اور سوائے کیچڑ کے کچھ بھی نہ رہا۔ اس کیچڑ میں 7 گائیں تھیں جن کا پیٹ پیٹھ سے ملا تھا، اور پھر وہ سب گائیں آپس میں ملیں، پھر وہ دبلی گائیں موٹیوں پر غالب آ گئیں، ان کی ہڈیاں توڑ کر گوشت پوست سب کھا گئیں۔ اتنی تفصیل سن کر ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت بادشاہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ گایوں کو تعجب سے دیکھ رہا تھا کہ اسی وقت 7 خوشے تر اور 7 خشک ایک ہی جگہ سے نکلے، اور جڑ سب کی پانی اور مٹی میں مضبوط تھی۔ بادشاہ اس خیال میں ہے کہ مقام تو سب کا ایک ہے، پھر سیاہی اور سبزی اور خشکی کیوں ہے؟ اسی وقت ایک اور ہوا چلی، پھر وہ خشک خوشے اور سبز آپس میں ملے، اور سبزی کا اثر چلا گیا اور سب خشک ہو گئے۔ بادشاہ نے یہ بیان حضرت یوسف علیہ السلام سے سنا تو کہا، واللہ تیرا کہنا بالکل درست ہے، تعبیر تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اب اس کا کیا بندوبست ہونا چاہیے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام ملک مصر میں کسانوں کی کوشش سے زراعت کرنے کا حکم صادر کرو، اگر سستی ہوئی تو بڑا نقصان ہوگا۔ 7 سال کی پیداوار میں قوت لا یموت خرچ کریں، باقی غلہ بمائے خوشوں کے جمع کریں۔ بادشاہ یہ باتیں سن کر حیران ہوا اور کہا کہ یہ عظیم الشان کام کس کے حوالے کروں؟ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ امر عظیم میرے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ کام حضرت یوسف کے حوالے کر دیا، بلکہ ملک کے تمام خزانوں پر متصرف کر دیا۔ پھر عزیز مصر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف کو تمام ملک کا مختار اور مالک بنا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک وسیع مکان بنوایا اور تمام ملک سے محصول قلیل اور کثیر جمع کر کے اس مکان کو بھر دیا۔ اس طرح 7 سالوں کے لیے پیداوار جمع ہو گئی۔ پھر ایسا قحط پڑا کہ بھوک کی شدت میں ساری دنیا مبتلا ہو گئی۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی پیٹ بھر کر نہ کھایا، مسکینوں غریبوں کو کھلاتے رہے، غنی اور فقیر سب دبلے ہو گئے، جو لوگوں کا مال و متاع تھا سب ختم ہو گیا، تو مصر کے سب لوگوں نے اپنی جان کو غلامی میں دے کر کھانا پینا شروع کر دیا۔ مصر کے سب لوگ حضرت یوسف کے غلام ہو گئے، لیکن حضرت یوسف نے قحط کے ختم ہونے پر لوگوں کو آزاد کر دیا۔ جب قحط کا اثر تمام مصر اور اس کے اطراف کے ممالک میں عام ہو گیا اور پتہ چلا کہ مصر میں غلہ ملتا ہے، پھر غلہ کے لیے قافلے کنعان مصر جانے لگے، تو برادران یوسف بھی اپنے والد حضرت یعقوب کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے کہ مصر میں عزیز مصر نے غلہ کا انبار کھولا ہے، اجازت ہو تو ہم بھی جو کچھ ہمارے پاس ہے لے کر جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ سوائے بنیامین کے سب بھائی اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مصر کے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی مل چکے تھے۔ غرض یہ کہ شاہ مصر ریان بن ولید نے سلطنت مصر کی وزارت آپ کو دے دی۔
پہلے اس عہدے پر بی بی زلیخا کا خاوند تھا جس نے آپ کو خریدا تھا۔ آخر بادشاہ مصر آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو خریدنے والے کا نام اطغر تھا، یہ انہی دنوں میں انتقال کر گیا۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ بادشاہ نے بغیر تخت شاہی کے سب کام حضرت یوسف کے حوالے کر دیے اور اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر حضرت یوسف کی انگلی میں پہنا دی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ حضرت یوسف نے سب انتظام شروع کر دیا اور مصر کی سرزمین پر حاکم اور قابض بن گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی راستے میں کھڑی تھی، ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری نکلی تو بے ساختہ بیوی کے منہ سے یہ بات نکلی، الحمدللہ، شان خدا پہ قربان جائیے کہ جس نے اپنی فرما برداری کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ کر دیا اور نافرمانی کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے عزیز کی زوجہ رائیل، جن کو زلیخا کہتے ہیں، ان کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کر دیا۔ جب آپ ان سے ملے تو فرمایا کہ کہو کیا یہ تمہارے اس ارادے سے بہتر نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے صدیق، مجھے ملامت نہ کرو، آپ کو معلوم ہے کہ میں حسن خوبصورتی والی اور دھن دولت والی عورت تھی، میرے خاوند مردمی سے محروم تھے، یعنی نامرد تھے، وہ مجھ سے مل ہی نہ سکتے تھے، اور ادھر آپ کو قدرت نے جس فیاضی سے دولت حسن کے ساتھ مالا مال کیا ہے وہ بھی ظاہر ہے، مجھے آپ ملامت نہ کیجیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کنواری پایا، پھر ان کے بطن مبارک سے 2 لڑکے ہوئے جن کا نام افراہیم اور منشا تھا۔ افراہیم کے ہاں نون پیدا ہوئے جو حضرت یوشع علیہ السلام کے والد تھے، اور ایک صاحبزادی ہوئی جن کا نام رحمت تھا جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک تو وزیر کی حیثیت سے غلہ اناج جمع کیا۔ جب قحط عام ہو گیا اور کنعان وغیرہ تک قحط کا اثر پہنچا تو حضرت یوسف ہر بیرونی آدمی کو 1 اونٹ کے بوجھ کا غلہ عنایت کرتے اور خود اور لشکر وغیرہ صرف ایک ہی بار دوپہر کے وقت 1 آدھ نوالا کھا لیتے اور اہل مصر کو پیٹ بھر کر کھلاتے۔ جب حضرت یوسف کے بھائی مصر پہنچے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یوسف کے بھائی مصر آئے، پھر اس کے پاس پہنچے، بس یوسف نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ جب برادران یوسف والد کی اجازت سے مصر پہنچے تو آپ نے ایک نگاہ میں ہی ان کو پہچان لیا اور ان میں سے کسی نے بھی آپ کو نہیں پہچانا، کیونکہ آپ ان سے بچپن میں جدا ہوئے تھے اور انہوں نے سوداگروں کے ہاں فروخت کر دیا تھا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ وہ بچہ جسے غلامی کی حالت میں بیچ دیا تھا آج وہ عزیز مصر کیسے بن سکتا ہے۔ ادھر حضرت یوسف نے طلوع گفتگو بھی اس انداز سے کی کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور میرے ملک میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ غلہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے شک ہے کہ تم کہیں جاسوس نہ ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم کنعان کے رہنے والے ہیں اور ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارے باپ دادوں میں سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے واقعات آپ کے کانوں تک پہنچے ہوں گے، اور ہمارے والد رفیع القدر نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہیں اور لقب ان کا اسرائیل ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ تمہارے والد زندہ ہیں؟ کہا کہ ابھی تک ہمارے والد صاحب حیات ہیں۔ فرمایا تم سب کتنے بھائی ہو؟ کہا ہم 12 بھائی تھے، ایک نہایت خوبصورت جو نبوت کے لائق تھا ایک دن ہماری معیت میں جنگل کے تماشے کو گیا، ہم سے غائب ہوا تو بھیڑیا اس کو لے گیا۔ جب باپ کو خبر پہنچی تو رضا برقضا ہو کر گوشہ گیری اختیار کر لی اور اس کے حقیقی بھائی کو اپنے حضور میں رکھ کر غم سے تسلی کرتے ہیں۔ برادران یوسف جس وقت پہنچے تھے اس وقت حضرت یوسف سربر عظمت اور مسند عظمت پر عزت پر بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہوں کا لباس پہنے ہوئے، تو کو تلائی گردن میں ڈالا تھا، بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ وہی یوسف ہے جس کو وہ کنویں میں پھینک چکے تھے۔ بہرحال تمام حالات معلوم کرنے کے بعد حضرت یوسف نے حکم دیا کہ ان کو سرکاری مہمان سمجھا جائے، پھر ان کے برتن غلے سے بھر دیے اور ان کو تیار کیا، جتنا غلہ ان کے جانور اٹھا سکتے تھے بوریوں میں بھر دیا۔ پھر حضرت یوسف نے کہا کہ دوبارہ پھر اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لاؤ، تم نہیں دیکھتے کہ میں نے تمہاری کیسی خاطر تواضع کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ اور جب
اس نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لے آنا، تم دیکھتے نہیں میں غلہ بھی پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین میزبانی کرنے والا بھی ہوں، اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے تو نہ میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ تم میرے پاس واپس آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو لالچ دیا، پھر ڈرایا دھمکایا کہ کسی طرح یہ بھائی کو ساتھ لے آئیں۔ بھائیوں نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ والد اس کی اجازت دیں اور ہم آپ کے پاس اس کو لے کر حاضر ہو جائیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، قالوا سنراود عنہ آباہ وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ جب کوچ کی تیاری ہونے لگی تو حضرت یوسف نے اپنے نوکروں کو اشارہ کیا کہ اسباب جس کی عوض انہوں نے غلہ خریدا ہے وہ بھی انہیں خوبصورتی سے واپس کر دو کہ انہیں معلوم تک نہ ہو۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں وقال لفتیانہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون۔ اور اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ ان کا مال ان کی بوریوں میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر پہنچیں تو اس کو پہچان لیں، شاید وہ پھر واپس آئیں۔ حضرت یوسف کو خیال ہوا کہ والد اور بھائیوں سے غلہ کی قیمت نہ لینا چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں اناج کھولیں تو ہماری چیزیں دیکھ کر پھر واپس لائیں گے، اس بہانے سے بھائی کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ جب یہ قافلہ واپس کنعان پہنچا تو بھائیوں نے اپنی تمام سرگزشت اپنے والد کو سنائی اور عرض کیا کہ والی مصر نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک میرے پاس نہ آنا جب تک اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لے کر آؤ، اس لیے آپ سے التجا ہے کہ چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں اور ہم اس کی نگہبانی اور حفاظت کرتے رہیں گے، اور اس طرح ایک اونٹ کا بوجھ کا غلہ ہمیں اور زیادہ مل جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پھر جب وہ اپنے والد کے پاس لوٹے تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہم سے غلہ روک دیا گیا، بس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے کہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم پر ایسا ہی اعتماد کروں گا جس طرح اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں۔ تمہاری کیا حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان الفاظ میں بیان کیا، قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں؟ بس اللہ بہتر نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اس گفتگو سے فارغ ہو کر انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا اور دیکھا کہ ان کا مال بھی واپس کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر پھر کہنے لگے کہ ابا جان، ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ دیکھیے، غلہ بھی ملا اور ہماری جمع پونجی بھی جیسی تھی ویسی ہی واپس لوٹا دی گئی۔ اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی۔ اب ہمیں اجازت ہو کہ ہم بھائی کو ہمراہ لے کر دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے غلہ بھی لائیں اور والی مصر سے کیے ہوئے وعدے کو پورا بھی کریں۔ روایت میں ہے کہ برادران یوسف اور حضرت یعقوب اپنے مال کو دیکھ کر ڈر گئے کہ نامعلوم اب کیا نئی آفت آنے والی ہے، مگر واقعات کی ترتیب اور حضرت یوسف کے طرز عمل کے پیش نظر، جس کا تورات اور قرآن میں یکساں طور پر ذکر کیا گیا ہے، یہی درست ہے کہ برادران یوسف خود اپنے ہاتھ سے غلہ کی قیمت ادا کر چکے تھے۔ اس لین دین کے بعد قافلہ روانہ ہوا تھا، پھر ہر بھائی کے کجاوہ میں الگ الگ اس کی قیمت کی واپسی ہر عقل مند کے لیے رہنمائی کرتی ہے کہ جس طرح والی مصر نے دوران قیام مصر ہمارا اعزاز کیا ہے، اسی طرح یہ جمع پونجی بھی واپس کر دی اور منت اور احسان سے بچنے کے لیے اس کا اظہار بھی مناسب نہ سمجھا۔ بہرحال حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ روانہ نہ کروں گا جب تک تم اللہ کے نام پر عہد نہ کرو گے، وہ یہ کہ جب تک ہم سب کے سب کھیر نہ لیے گئے تو ہم ضرور اس کو آپ کے پاس سے ہی سلامت لائیں گے۔ پھر جب سب نے متفق ہو کر والد کے روبرو پختہ عہد کر لیا اور آپ کو ہر طرح سے اطمینان دلایا، تب آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ محض اسباب ظاہری پر ہے، ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم سب اس معاملہ کو اللہ کی نگہبانی میں دینا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، ہم نے جو قول و قرار کیا اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اس عہد و پیمان کے بعد برادران یوسف کا قافلہ دوبارہ مصر کو روانہ ہوا اور اس بار بنیامین بھی ان کے ہمراہ تھے۔
حضرت یعقوب نے کچھ میوے اور روغن بلسان اور شہد اور گرم مسالے والی مصر کے لیے ہدیے کے طور پر دیے۔ والد نے رخصت کرتے وقت روتے ہوئے نصیحت فرمائی، جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کچھ یوں بیان کیا، وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور یعقوب نے کہا ہے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو اللہ کی کسی بات سے بچا نہیں سکتا۔ حکم تو بس اللہ ہی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے، اور یقینی بات اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ ہے۔ حضرت یعقوب نے آنسو بہائے اور دعاؤں اور نیک نصیحت کے ساتھ اپنے بیٹوں کو رخصت فرمایا۔ کیونکہ آپ علیہ السلام کے تمام بیٹے طاقتور اور جوان تھے، اس لیے نظر بد سے بچنے کے لیے یہ تدبیر بطور نصیحت کے فرما دی کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اس لیے کہ نظر بد برحق ہے، یہ گھوڑے سے سوار کو بھی گرا دیتی ہے۔ جہاں تک قضاء الہی کا تعلق ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کا ارادہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ بیٹے اپنے والد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مصر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو کچھ یوں بیان کیا، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں ان کے والد نے ان کو ہدایت کی تھی، وہ ان کو بچا نہیں سکتا تھا اللہ کی کسی بات سے، وہ بس یعقوب کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے پورا کیا۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ برادران یوسف نے اپنے والد سے درخواست لکھوائی، اور حضرت یعقوب نے حضرت ابراہیم کی دستار جو تبرکاً حضرت یعقوب کے پاس تھی، وہ بھی حضرت یوسف کے لیے بطریق ہدیہ اپنے بیٹوں کے ہاتھ روانہ کر دی۔ تمام بھائی والد کی وصیت کے مطابق متفرق دروازوں سے داخل ہو کر مہمان سرائے میں پہنچے، اور رات گزارنے کے بعد صبح کو عزیز مصر کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ وہ عبرانی مہمان آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے والد کا تحفہ دستار اور درخواست خدمت میں پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے فرمایا کہ ان کی خوب عزت و خاطر مدارت کرو۔ پھر حضرت یوسف نے اپنے والد کے تمام حالات معلوم کر لیے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ ایک ایک دسترخوان پر دو دو بھائی بیٹھو۔ سب بھائی دو دو ہو کر بیٹھ گئے، بنیامین اکیلا رہ گیا۔ ایک خوان بنیامین کے آگے رکھا گیا تو وہ آبدیدہ ہو گئے۔ یہ سب کچھ حضرت یوسف پردے کے پیچھے سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر شفقت برادری غالب آ گئی، اور بنیامین کو اندر اپنے پاس بلا لیا اور ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ میں تیرے گمشدہ بھائی یوسف کی جگہ ہوں۔ بنیامین نے کہا کہ آپ کا مرتبہ تو عالی ہے، لیکن اگر عزیز کی نسبت ابراہیمی ہوتی تو تب یہ حسرت مٹ سکتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا کہ یہ راز بھائیوں سے پوشیدہ رہے جب تک یہ اپنی غلطی کا اقرار نہ کر لیں۔ بنیامین کہنے لگے کہ میں اب مصر سے باہر ہرگز نہ جاؤں گا، اب تو میں آپ کے لمحہ بھر جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تورات میں ہے کہ جب بھائیوں نے والد صاحب کا رکا اور دستار مبارک حضرت یوسف کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے بھائیوں کی بڑی خاطر مدارت کی اور نوکروں سے فرمایا کہ ان کو شاہی مہمان خانہ میں ٹھہرایا جائے اور ان کے لیے پرتکلف دعوت کا انتظام کیا جائے۔ چند روز قیام کرنے کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ان کے اونٹوں کو اتنا لادو جتنا وہ اٹھا سکیں، اور ساتھ ہی بنیامین کو روکنے کے لیے کوئی ہیلہ بھی تلاش کرتے رہے، اور اپنے ہوشیار ملازموں کو ارشاد فرمایا کہ چپکے سے شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ چنانچہ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین اس چیز کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جب ان کا سامان تیار کروا دیا تو پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیالہ نہیں پا رہے، اور جو اس کو لائے گا اسی کے لیے ایک اونٹ پر غلہ اور ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اس ملک میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے سامان میں ملے وہی شخص اپنی سزا ہے۔
ہم لوگ ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر اس نے تلاشی لینا شروع کیا ان کے سامان کی، اس کے چھوٹے بھائی کے سامان سے پہلے، پھر اس کے بھائی کے تھیلے سے اس پیالے کو نکالا، اور اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہیں لے جا سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔ یہ نیا حادثہ سن کر برادران یوسف تو سکتے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم ہمیں اچھی طرح جان چکے اور ہماری عادات اور خصائل سے بھی واقف ہو چکے، سو ہم فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں کہ دوسرے ملکوں میں آ کر چوریاں کرتے پھریں۔ شاہی ملازموں نے ان پر حجت قائم کی کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ دین ابراہیم کے مطابق سزا یہ ہے کہ چور کو اس کے سپرد کر دیا جائے جس کا مال چرایا ہے۔ اس طرح حضرت یوسف نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا اور بنیامین کے اسباب سے پیالہ برآمد کر لیا، اور تلاشی بھی اس طرح لی گئی کہ بنیامین کا سامان درمیان میں رکھا گیا۔ پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی، درمیان میں حضرت بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تاکہ کسی کو اس بارے میں شبہ نہ ہو۔ حضرت یوسف نے بنیامین کو روکنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ یہ وہ تدبیر تھی جو جناب باری تعالیٰ نے آپ کو سکھائی، اور چونکہ تمام بھائی متفقہ طور پر خود ہی فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے آپ نے انہی کا فیصلہ یہاں صادر فرمایا۔ جب بنیامین پر چوری ثابت ہو گئی تو غصے میں آ کر کہنے لگے اس کا بھائی بھی چور تھا۔ چنانچہ کہنے لگے قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ چوری کرے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ پس یوسف اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور اس کو ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ تم خود ہی برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کیوں ایسا کہا کہ اس کا یعنی بنیامین کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے؟ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھیں جن کے پاس آپ اپنے والد حضرت اسحاق کا ایک کمر بند تھا۔ کمر بند خاندان کے بڑے آدمی کے پاس رہا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابتدا ہی سے ان پھوپھی صاحبہ کی پرورش میں رہے تھے۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، یعنی پھوپھی صاحبہ کو۔ جب آپ علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تو والد صاحب نے آپ علیہ السلام کو لے جانا چاہا، مگر ہمشیرہ نے آپ کی جدائی کو ناقابل برداشت بیان کرتے ہوئے بھیجنے سے انکار کر دیا، اور ادھر والد صاحب بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ چنانچہ بہن کہنے لگی کہ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو پھر لے جانا۔ اسی دوران انہوں نے خود ہی وہ کمر بند حضرت یوسف کے کپڑوں میں چھپا دیا، پھر اس کی تلاش میں سارا گھر چھان مارا لیکن کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں سے برآمد کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام کو ملت ابراہیمی کے مطابق 1 سال کے لیے پھوپھی کی تحویل میں دے دیا۔ اس طرح سے پھوپھی صاحبہ نے اپنا شوق پورا کر لیا۔ پھر پھوپھی صاحبہ کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر لے آئے تو بھائیوں نے غصے میں آ کر اس واقعے کو بھی چوری قرار دیتے ہوئے بطور طعنہ کہا کہ اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، جس کے جواب میں چپکے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں فرمایا کہ تم بڑے خانہ خراب ہو، اس کے بھائی کی چوری کا حال اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ اس روایت تفسیر ابن کثیر سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس طرح بھائیوں نے حضرت یوسف کے روبرو آپ پر چوری کا الزام لگایا، لیکن آپ نے اس کو ضبط کیا اور اس راز کو افشا نہ ہونے دیا۔ جب بھائیوں کو والد صاحب کا عہد و پیمان یاد آیا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کسی طرح منت و خوشامد کر کے بنیامین کو حاصل کیا جائے۔ چنانچہ تمام بھائی عزیز مصر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب بہت ضعیف ہیں، ان کو پہلے بھائی کا بھی بے حد صدمہ ہے اور وہ بنیامین کو آنکھوں سے دور نہیں کر سکتے، آپ ان پر رحم کیجئے، آپ ہم میں سے ایک کو روک لیجئے، یہ بھی آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ عزیز مصر نے جواب دیا کہ معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کرنے سے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اس بات سے بھی ناکام ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بنیامین کے بغیر والد کے سامنے تو ہرگز نہیں جا سکتے، کوئی تدبیر کرنی چاہیے، پہلے بھی سخت خطا کر چکے ہیں، اور والد کے سامنے کیسے جائیں گے اور کیا جواب دیں گے؟ جب بنیامین کے پاس سے شاہی مال برآمد ہوا اور ان کے اپنے اقرار کے مطابق وہ شاہی قیدی ٹھہر چکے تھے تو اب انہیں رنج ہونے لگا، تو عزیز مصر کو رحم دلانے کے لیے کہا کہ ان کے والد ان کے بڑے ہی دلدادہ اور ضعیف اور بوڑھے شخص ہیں۔ ان کا ایک سگا بھائی جو پہلے ہی گم ہو چکا ہے، جس کے صدمہ سے وہ پہلے سے چور ہیں، اب جو یہ بات سنیں گے تو ڈر ہے کہ زندہ ہی نہ رہ سکیں گے۔
آپ ہم میں سے کسی ایک کو اس کے قائم مقام اپنے پاس رکھ لیجئے اور اسے چھوڑ دیں، آپ بڑے محسن اور مہربان ہیں، یہ اتنی عرض ہماری منظور فرما لیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ بھلا ظلم کیسے ہو سکتا ہے کہ چور کو چھوڑ دیں اور بے گناہ کو پکڑ لیں، یہ تو صریح نا انصافی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کو یوں بیان کیا، قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیں، ہم آپ کو بہت نیک دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ، سوائے اس کے جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے، اس صورت میں ضرور ہم ظالم ٹھہریں گے۔ اور ساتھ ہی بنیامین پر غصے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کیا کیا، اور کہا کہ باپ ہمارا روحانیوں کا امین اور آسمانوں کا ہم نشین ہے، تجھے شرم نہ آئی کہ تو نے یہ کیا کام کیا، اپنی عصمت کو خیانت میں ملوث کیا۔ بنیامین نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے بالکل اس کی خبر ہی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو تیرے سامان سے یہ کیسے نکلا؟ بنیامین نے کہا کہ یہ پیالہ اس نے رکھا ہوگا جس نے تمہارے سامان میں تمہاری پونجی رکھی تھی۔ روئل نے کہا کہ سچ ہے، پتہ نہیں عزیز مصر کو اس راز میں کیا بازی منظور ہے۔ ملازم حضرت یوسف کے حکم کے مطابق بنیامین کو پکڑ کر لے گئے۔ بھائی بھی لاچار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں جا پہنچے، وہاں جا کر غضبناک ہوئے۔ شمعون نے آگے بڑھ کر کہا کہ بادشاہ، ابھی میں ایک نعرہ ماروں گا تو تمام شہروں کی تمام حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہودا نے کہا کہ اپنے پنجے قدرت سے شیر کا پوست چیر ڈالوں گا اور ہاتھی کے دانت اکھاڑ ڈالوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کا زور معلوم تھا۔ جب وہ غصے میں آئے تو حضرت یوسف نے اپنے بیٹے افراہیم سے کہا کہ یہودا اور شمعون کی پیٹھوں پر اپنا ہاتھ لگاؤ۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا تو ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب بادشاہ سے بالکل مایوس ہو گئے تو باہم مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ مجھ میں تو والد صاحب کے سامنے جانے کی ہمت نہیں، میں یہی رکوں گا، تم لوگ ان کے پاس جاؤ، ساری صورتحال بیان کر دو، پھر اگر انہوں نے اجازت دی تو میں آؤں گا، یا پھر اللہ تعالیٰ ہی میرے حق میں کوئی حکم نازل کرے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر اس چیز کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پکا اقرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ بس میں اس زمین سے ہرگز نہیں ٹلوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم لوگ اپنے والد کے پاس جاؤ اور کہو کہ اے ہمارے ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم کو معلوم ہوئی، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ اور تائید کے طور پر کہنے لگے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جس میں ہم تھے، اور ان قافلہ والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، یقیناً ہم سچے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں پر کب یقین کرنے والے تھے؟ آخر یہ وہی تھے جنہوں نے حضرت یوسف کو آپ سے لے کر کنویں میں ڈالا، اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے خون میں حضرت یوسف کا کرتا رنگین کر کے اپنے والد کے سامنے پیش کیا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ چنانچہ اللہ پاک حضرت یعقوب علیہ السلام کا طرز عمل اس موقع پر کچھ یوں بیان کرتے ہیں، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم وتول عنہم وقال یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔ والد نے کہا بلکہ تم نے اپنے دل میں ایک بات بنا لی ہے، بس میں صبر کروں گا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا، بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور انہوں نے ان سے رخ پھیر لیا اور کہا کہ ہائے یوسف، اور غم سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ جب والد کی حالت دیکھی تو ڈر گئے کہ والد کو تسلی دینے لگے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں ان کی حالت کو اللہ پاک یوں بیان کرتے ہیں، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، آپ تو یوسف ہی کی یاد میں رہو گے یہاں تک کہ کھل جاؤ گے یا ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ نے جواب دیا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا کہ
میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ ہی کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔